السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا دن وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور غیر معمولی قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو ظالم و جابر انگریز کے حکومت سے اور اس کے استبداد سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ آزادی کی تاریخ بہت ہی سخت ترین تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ بہت تعجب ہوتا ہے کہ قومیں کس طرح سے تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی پر تل آتی ہے۔ اسکول کے اندر جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، جو سلیبس داخلے میں صاحب ہے، اس سلیبس کے نتیجے میں ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم سب کا خیال یہ ہے، اور بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ 15 اگست کے موقع پر جو بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوتے ہیں ہر چوراہے اور ہر نکڑ پر اور ہر گلی کوچے میں، ہر ادارے میں، ہر ہاسپٹل میں، اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی آزادی کی تاریخ سے اس قدر ناواقف ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوا، 1857، اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے اس زمانے کے اندر بہت قابل فکر بات کہ آپ کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، آپ کی تاریخ کو خود آپ سے بھلایا جا رہا ہے، آپ کی تاریخ کو آپ سے چھپایا جا رہا ہے، اور آپ کو اپنے آپ سے، اپنے آبا و اجداد سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے بزرگوں سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ بس یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے، نوجوانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کے آبا و اجداد کے کیا کارنامے رہے ہیں اور ان کے رگوں میں کون سا خون دوڑ رہا ہے، اگر اس بات کا اندازہ مسلمان نوجوانوں کو ہو جائے تو پھر یہ اس ملک کے اندر کسی اور کو ٹکنے نہیں دیں گے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ آخر ان کے اندر کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کیا جذبہ ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر ملک کے لیے اور دوسری حکومتوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی تاریخ سے دور رکھا جا رہا ہے، اور آپ کو آپ کی تاریخ سے ختم کرنے اور تاریخ کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی جا رہی ہے، اور وہ کوششوں کا نتیجہ آج آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور خود آپ وہ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں جو انتہائی ظالمانہ اور انتہائی غیر خیانتکارانہ اور چوری والی تاریخ۔ جنگ آزادی کا جو آغاز ہوا ہے، یہ آغاز 1857 سے نہیں بلکہ 1799 سے، بلکہ 1757 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ 1857 سے اور 100 سال پیچھے جائیں گے، 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال نہیں، جو اس زمانے کی حکومتیں چلتی ہے اتنا وقت نہیں، بلکہ 1857 سے اور 100 سال پیچھے جائیے۔ اس ملک میں انگریزوں کا جو ناپاک قدم پڑا ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ تو 1600 میں، اور 1600 میں انہوں نے یہاں پر مرچنٹ کا کاروبار شروع کیا، مسالے وہ بیچتے تھے یہاں آ کر کے، اور اس وقت سے انہوں نے اپنا یہاں ڈومینیشن کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ سب سے پہلا معرکہ انگریزوں کا مسلمانوں کے خلاف ہوا۔ یہ بنگال کا نواب تھا، نواب سراج الدولہ، اور اسلام اور مسلمانوں کا انتہائی حمایتی تھا، اور انگریزوں کے خلاف اور ان کی چال بازیوں اور چالاکیوں کے خلاف بہت بہترین وہ بصیرت اپنے اندر رکھتا تھا، اور اس کی بنیادوں کو وہ سمجھتا تھا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلا معرکہ اور سب سے پہلا جہاد 1857 میں ہوا، 1757 میں ہوا،
اور اس کے بعد پھر مختلف حالات سے گزرتے ہوئے اور مختلف معاملات میں مسلمانوں کے خلاف مختلف مقدمات درج ہوتے ہوئے دوسرا بڑا معرکہ جو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے لڑا ہے وہ ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے لڑا ہے. یہ 1799 میں یہ معرکہ ہوا. مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی آواز اٹھائی اور یہی ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ جن کو انگریز نے جب کمپرومائز کی بات کی اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہم تمہیں اپنا علاقہ حوالے کر دیں گے اور تمہارے علاقے کا تمہیں بادشاہ مقرر کر دیں گے، تو اس وقت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کا وہ تاریخی جملہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سالہ زندگی، 1 دن کی زندگی بہتر ہے. اور وہ مردانہ وار جہاد میں میدان جہاد میں اتر پڑے اور بڑا زبردست معرکہ ہوا اور اتنا سخت ہوا کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی تو انگریزوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ آرام فرما رہی. انہیں یقین نہیں ہوا اور جب انہیں یقین دلایا گیا اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جسد سے اور جسم سے جان نکل چکی ہے تو اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اور یہ سال کون سا چل رہا ہے؟ 1799 1799 کا یہ ایئر چل رہا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا تسلط اور آگے بڑھا اور مسلمانوں کے حکومتوں کے اوپر بات آنے لگی اور مختلف مواقع پر اس زمانے کے اندر مسلم مغل بادشاہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے اور صرف بادشاہی حکومت کا مسئلہ نہیں، اسلامی ارکان کے اوپر اور اسلامی شعائر کے اوپر بات آنے لگی. تو سب سے پہلے اپنے جان کو ہتھیلی میں لے کر جس نے اس ملک میں آزادی کا نعرہ بلند کیا اور انگریز کو اس ملک کا ظالم قرار دے کر کے ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر جہاد کو فرض قرار دیا، وہ شخصیت 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی شکل میں ظاہر ہو. کوئی آسان سی بات نہیں ہے کہ وقت کی حکومت کے ساتھ اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ملک کے تمام باشندوں پر اس بات کا حکم لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ اب اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی حکومت باقی نہیں رہی ہے. ملک کے اندر رہنے والے ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ انگریز سے جہاد کرے. یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں یہ فتوی دیا. کدھر 1857 اور کہاں 1757 اور کہاں 1799 اور کہاں 1803. اور اس کے بعد اتنی بڑی عجیب و غریب تحریک چلی ہے پورے ملک کے اندر. اس زمانے میں جب کہ یہ کہا جاتا تھا کہ انگریز وہ قوم ہے اور انگلینڈ کے لوگ وہ حکمران لوگ ہیں جن کے ملک میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کا جاسوسی کا نظام اتنا منظم اور مستحکم ہے کہ دیواروں کو کان ہوا کرتے ہیں اور کوئی شخص ان کے خلاف کوئی سازش نہیں رکھ سکتا ہے. ایسے زمانے میں یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور آپ کے قریبی رشتہ دار حضرت شاہ احمد شہید رحمہ اللہ یہ دونوں کے دونوں پورے ملک کے اندر سفر کرتے ہیں اور 2 چیزوں کا چندہ جمع کرتے ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس ملک سے انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے بچوں کو چندے میں دو، اپنی اولاد کا چندہ ہمیں دو، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور مال و دولت ہے تو اس کے ذریعے سے تعاون کرو کہ اس ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کروانا ہے اور اس ملک کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد کروانا ہے. کہ صرف ایسا نہیں کہ پیسے کا چندہ ہو رہا ہے بلکہ اولاد کا، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو چندے میں دو تاکہ فوج کو تیار کیا جا سکے. شاید ہمارے کانوں نے کبھی ایسا چندہ نہیں سنا ہوگا اور شاید مسلمانوں کے علاوہ ایسا چندہ جمع کرنے کی طاقت و ہمت تاریخ کے اندر کسی اور کی ہوئی نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس وہ جذبہ اور بلبلہ ہے اور ہمارے آیات و روایات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان تو وہ قوم ہے کہ مرے تو شہید مارے تو غازی، کہ اگر یہ مر بھی جاتے ہیں تو یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں ان کو تم کبھی بھی میت نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں روزی دی جاتی ہے. وہ اللہ کے پاس بھی زندہ ہوتے ہیں اور اس روئے زمین پر جو ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا. تو وہ
تحریک چلائی جس کے نتیجے میں ملک کے چپے چپے پر مسلمانوں کے اندر یہ اویئرنیس آیا اور یہ شعور بیدار ہوا اور انہیں یہ سمجھ میں آنے لگا کہ اس زمانے کے اندر ہم انگریزوں کے تسلط کے نیچے ہیں اور انگریزوں کے غلامی کے زیرسان زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کیا کیا پریشانیاں اور اسلامی شاعر کے اعتبار سے کیسی کیسی مشکلات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا پورے ملک کے اندر ان دونوں حضرات نے اور اپنے رفقا کو لے کر کے ان سب نے ایک بڑی عجیب و غریب تحریک پورے ملک کے اندر چلائی، اور جب یہ تحریک چلی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ دلی کے اندر جتنے مدارس تھے وہ تمام کے تمام مدارس پر بلڈوزر چلائے۔ 35,000 علماء کو تاریخ شاہد ہے، کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہے، 35,000 علماء کو صرف دلی کے اندر انگریزوں نے سولی پر چڑھایا، اور جو عوام ان کے ساتھ سولی پر چڑھی ہے اور عجیب و غریب قربانیاں دی ہے ان کی تعداد تو کچھ اور تھی، کہ ساری کی ساری چیزیں 1857 سے پہلے ہو رہی ہے۔ اتنی عجیب و غریب قربانیاں مسلمانوں کی کہ جس کو سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے اندر بڑی بے چینی پیدا ہو جائے کہ آخر کیسے مسلمانوں نے ایسی قربانیاں صرف اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے دی۔ ایک موقع ایسا آیا، ابھی بھی سنا کہ ایودھیا کے اندر وہ جگہ موجود ہے اور تاریخی طور پر اس جگہ کو محفوظ کیا گیا کہ جہاں پر 2 آدمی کو ایک سولی پر لٹکایا گیا، جس میں ایک غیر مسلم اور ایک مسلم تھا۔ ان کا قصور بس یہ تھا کہ یہ انگریزوں کی غلامی کے تحت آنے کے سلسلے میں یہ تیار نہیں تھے۔ ہانسی ایک علاقہ ہے ہریانہ کا، وہاں پر 2 آدمی تھے، ایک کا نام منیر بیگ اور ایک کا نام حکیم رام کرشن۔ ان دونوں نے بڑے زبردست طریقے سے انگریزوں کے خلاف وہ ایکٹیو ہوئے اور بڑی زبردست تحریک چلائی اور بڑا زبردست کام کیا۔ اس کے نتیجے میں جب انہیں پکڑوا کر کے انگریزوں کے حوالے کیا گیا، اور یہ پکڑنے والے کون؟ یہ پکڑنے والے بھی ہمارے ہی لوگ جو راجا مہاراجا اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اور جو انگریزوں کی غلامی کے اندر آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ کمپرومائز کر لیا تھا کہ ہاں اوپر تم رہو اور نیچے ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں نے کمپرومائز کر لیا تھا۔ جب ان دونوں کو پکڑوا کر کے انگریز کے حوالے کیا گیا تو انگریز نے ایسی عجیب و غریب سزا دی کہ ان کو ان کے علاقے میں لایا گیا اور وہاں لا کر کے ایک کو سارے لوگوں کو جمع کر کے زندہ دفن کر دیا گیا، ایک شخص کو، اور دوسرے شخص کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ آخر کیسی قربانیاں اور کیسی وفاداریاں اپنے ملک سے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملک سے وفاداری سکھائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے واپس ہو رہے تھے تو آپ بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے روتے تھے اور آپ کے آنسو بہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کی اور وطن کی مٹی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، اور محبت کرنا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ محبت کرنا ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کو اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچتے، کہیں سفر سے واپس ہوتے اور مدینے سے قریب ہوتے تو اپنے رفتار کو تیز کر دیتے، اور اگر آپ کسی سواری کے اوپر سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز دوڑانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وطن سے قریب ہو رہے ہیں، اور وطن سے قربت یہ وطن سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور یہ ساری تعلیمات ہمارے خون کے رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم اپنے وطن سے وفاداری کا ثبوت دیں گے، اور فطری بات ہے کہ جب یہ وطن چھینا گیا ہے ہم سے تو سب سے زیادہ تکلیف تو ہم ہی کو ہوئی۔ جب انگریزوں نے چھینا تھا تو مسلمان کے ہاتھ سے چھینا تھا، تو سب سے زیادہ تکلیف تو مسلمان کو ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر قربانیاں تو مسلمان دیں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک موقع پر میں اپنے کیمپ میں موجود تھا، وہ وائسرائے تھا، میں اپنے کیمپ میں موجود تھا، اور میں نے ایک عجیب و غریب قسم کی گندی بدبو مجھے آنے لگی، اور بڑا اطراف و اکناف میں دھواں اٹھنے لگا، تو میں اپنے کیمپ سے باہر نکلا اور باہر نکل کر کے تلاش کرنے لگا کہ یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے اور یہ بدبو کہاں سے پھیل رہی ہے۔ تو کافی تلاش کرنے کے بعد آگے جا کر کے مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر کونے میں مسلمانوں کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا
کہ سورج کی کھال میں مسلمانوں کی لاشوں کو باندھا گیا ہے اور باندھ کر کے سینکڑوں مسلمانوں کو وہاں پر جلایا جا رہا. انگریز لکھ رہا ہے، ان کی تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. یہ مسلمانوں کی اس ملک کے ساتھ وفاداریاں ہیں. حضرت جعفر قانصری علیہ الرحمہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور تحریک آزادی میں حصہ لینے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی. اور اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی اس موومنٹ میں حصے دار بنتا اور اس کے اندر ایکٹیو ہوتا تو فوری کالے پانی کو انڈومین اور جو ہے برما کے علاقے میں کالے پانی کی سزا ان کو دی جاتی اور وہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا. بڑی عجیب و غریب سخت قسم کی گرمی اور بڑا انتہائی زہریلا پانی اور انتہائی تعفن والا علاقہ، جہاں پر بیماریاں سستی اور دوائیں مہنگی، اور جہاں پر رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں، اور جہاں پر بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں، جہاں پر پہننے کے لیے کوئی مناسب کپڑا نہیں، ایسی جگہ پر لے جا کر کے رکھا جاتا اور وہاں پر طرح طرح کی سزائیں وہاں پر ان کو دی جائے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جعفر قانصری علیہ الرحمہ کو گرفتار کیا گیا، اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ آپ پڑھے لکھے ہو اور عقل مند ہو، اور اس کے باوجود بھی آپ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو. اس وجہ سے مجھے یہ بہت اچھا لگے گا کہ میں اپنی ان آنکھوں سے تمہاری پھانسی پر لٹکتی لاش کو دیکھوں. یہ عجیب و غریب فیصلہ جج نے سنا. مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہاری پھانسی کے پھندے کو اپنی آنکھ سے دیکھوں. اسی وقت برملا حضرت جعفر قانصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اللہ میرے لیے موت کا وقت مقدر کر رکھا ہے تو موت آئے گی، ورنہ مجھ سے پہلے تو اس دنیا سے چلا جائے گا. اور ہوا ایسے ہی کہ جو تاریخ طے تھی پھانسی کی، اس سے پہلے اس جج کا مر گیا، انتقال ہو گیا. ابھی کیا کہنا اس سے، وہ مر گیا اور اس پر ان کی پھانسی کی سزا کینسل ہوئی اور انہیں وہی کالا پانی بھیجا گیا اور اتنی سخت سزا دی گئی. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک پنجرا بنایا گیا اور اس پنجرے کے اندر نظام یہ بنایا گیا کہ اطراف سے پورے کانٹے لگے ہوئے ہیں لوہے کے، نیچے لوہے کے کانٹے ہیں. اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہ سکیں، اگر ٹیکا لینا چاہے تو ٹیکا لے نہ سکیں. اور ان کی فکر یہ تھی کہ ایسے ہی کھڑے کھڑے تکلیف میں یہ یوں ہی مر جائے. کئی دن تک اس پنجرے کے اندر بند رکھا گیا اور اس کے اندر پورے جسم کو سونا خون کیا گیا اور انتہائی سخت ترین تکلیفیں دی جاتی رہی. لیکن یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے انگریز کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو لانا پسند نہیں کیا. اسلام اور ایمان کے ساتھ اور شاعر اسلام کے ساتھ کمپرومائز کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر جائے جان تو جائے، لیکن کبھی ہم انگریز کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکیں. اشرف اللہ خان نام تو اب بہت کم سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ آج چل تو سوائے گاندھی جی اور نہرو جی کے کسی اور کا نام تو سننے میں نہیں آتا. جب انہیں کالے پانی کی سزا کے لیے بھیجا جا رہا تھا اور آخری ملاقات کے طور پر پورے خاندان کو ملنے کے لیے موقع دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بیوی بھی اور ماں باپ بھی سب زار و قطار رو رہے تھے اور بے چین و بے قرار تھے. جاتے ہوئے جب آخری نظر انہوں نے اپنے روتے دھوتے بچوں کے اوپر ڈالی تو اس وقت اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا بس رونا چھوڑ دو کہ اگرچہ کہ تمہارا باپ اس کے بعد تم سے ملے گا نہیں، لیکن رہتی دنیا تک تمہارے باپ کا نام پھر بھی زندہ رہے. یہ قربانیاں ہیں جو ہم نے دی ہیں، یہ وفاداریاں ہیں جو آپ نے دی ہیں، آپ کے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی. گاندھی جی جن کا تذکرہ کرتے کرتے ہماری زبانیں سوکھتی، ان کے کھانے کے اوپر معمول جو خدمت گزار تھا اس کا نام تھا مٹک میاں انصاری، جس کا کام یہ تھا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے. انگریز کے لیے اس کو بہت ٹارچر کیا گیا کہ کھانے میں زہر ملا کر کے دو، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کی. آخرکار انگریز نے مٹک میاں انصاری کے پورے خاندان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس بات پر مجبور کیا کہ کھانے میں زہر ملایا جائے. ایک موقع پر وہ مجبور ہو کر کے انہوں نے کھانے میں زہر ملایا اور ملانے لگایا. جب وہ سالن کا بول ان کے سامنے تھا اور وہ اس سے ایک لقمہ لینا چاہتے تھے تو مٹک میاں انصاری نے گاندھی جی کے ہاتھ سے اس سالن کے کٹورے کو لے کر کے پھینک دیا. گاندھی جی نے غصے میں آ کر کے پوچھا کہ یہ کیا حرکت؟ تو مٹک میاں انصاری نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، میرا پورا خاندان گرفتار ہے. کل میرے ایک بچے کی لاش کو انگریز نے میرے پاس بھیجا ہے اور کہا
کہ ایک کو بھیجا ہے، ایک کی لاش کو بھیجا ہے، اگر نہیں ملاؤ گے زہر تو دوسرے کی لاش آ جائے، اس لیے مجبور ہوا زہر ملانے کے لیے، لیکن میں آپ کو زہر کھلا نہیں سکتا۔ کن کے ساتھ وفاداری؟ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے، ان کے ساتھ جو ہم سے آج وفاداری کا ثبوت پوچھتے ہیں، یہ ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، جو بڑی طویل ترین داستان، لیکن یہ داستان نہ ہمیں سنائی جاتی ہے، نہ ہمارے سامنے اس کی کوئی بات ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، بس اتنا جان لو کہ آپ کون ہو اور کن کا خون آپ کی اور میری رگوں میں دوڑ رہا، بس اتنا دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ میں آج کیا کر رہا ہوں، سوائے 2 عدد بچے اور 1 عدد بیوی کو پالنے کی فکر کے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی فکر میرے پاس نہیں۔ اس ملک کو جب خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ایک اور شعر، ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا اے ظالم، ثبوت کیا دوں تجھے اپنے وطن پرستی کا اے ظالم، پانی نہ ہو تو وضو بھی ہم اسی مٹی سے کرتے، پانی نہ ہو تو وضو بھی ہم اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنا تو طے ہے کہ ہم اس ملک کی محبت اور آزادی کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، اور جب کبھی ضرورت پیش آئے گی اس ملک کو آزاد کرانے کی، پھر آپ کے علاوہ کسی اور میں دم نہیں ہے کہ اس ملک کو دوبارہ آزاد کرائے۔ جب کبھی ملک کو اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب کبھی ضرورت پڑے گی اس ملک کو دوبارہ آزاد کرانے کی، آپ کے علاوہ اس ملک کو آزاد کرانے کا کسی اور میں دم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ فکر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ شعور نصیب فرمائے، اور وہ عقل سلیم نصیب فرمائے جو تاریخ کو بدلتی ہے، اور ممالک کے اندر جو فکریں اور کوششیں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب